زدنی علما. تو یہ جو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ ہر حالت میں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اسی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر پیدا ہو گیا تو پھر آدمی لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ اندرونی حال ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ایک دوسرا قدرت کا ایک اور نظام ہے، یہ یاد رکھیے کہ بھلے آپ لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں، لیکن گناہ کسی نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان گناہوں کا قدرتی اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اللہ کی طرف سے نفرت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. کسی نے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن قدرتی نظام یہ ہے کہ ایسے گنہگاروں کے متعلق لوگوں کے دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے، دوری ہے. ایسے جو نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کے مخصوص بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. میں نے اور آپ نے کہاں دیکھا آدھی رات کو جا کر کے کہ وہ کھڑے ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں قدرتی طور پر، یہ اہل اللہ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جو عمل کرتا ہے چاہے وہ 7 پردوں کے اندر ہو، اس عمل کے مناسب اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کور چڑھاتے ہیں. اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانیت، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں. اور برا عمل کرتا ہے تو قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کے واسطے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ابو حبیب محمد ایک بزرگ گزرے ہیں. پہلے ان کا کاروبار جو تھا سودی کاروبار تھا، پیسوں کی لین دین، دراہم دینار کی، لوگوں کو قرض پر دیتے تھے، سود لیتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے. ان کو دیکھ کر بچے کہنے لگے، ارے وہ سود کھو رہا ہے یا اچھا ہوا. کہتے ہیں ان کی زبان سے میں نے سنا، میرے دل پر جو ہے ایک چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ، میرا گناہ ان بچوں کے علم میں بھی آ گیا اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہ میں گھر آیا اور گھر آ کر سارا مال جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ میں قیدی ہوں، یہ سارا مال میں اپنی ذات کے فدیے میں پیش کرتا ہوں اور اپنی آزادی چاہتا ہوں، جو ہے تو مجھے آزاد کر دے. یہ کہہ کر سارا مال صدقہ کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. کہ اس کی کچھ مدت کے بعد، تھوڑے ہی زمانے کے بعد، دوبارہ میں وہیں سے گزر رہا تھا اور وہی بچے جنہوں نے اگلی مرتبہ مجھے دیکھ کر آپس میں کہتے، ہٹو ہٹو، اللہ کا بندہ جو ہے حبیب آ رہا ہے، یعنی اللہ کا مقبول بندہ آ رہا ہے. تو کیا یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، تو نے ہی اگلی مرتبہ ان بچوں کی زبان سے میری مذمت اور برائی کروائی، اور تو نے ہی آج ان کی زبان سے میری تعریف کروائی. حقیقت تو یہ ہے کہ تیری ذات سے کوئی بات چھپ سکتی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بھئی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم معاملہ ہمارا لوگوں کے ساتھ نہیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ. ہر ایک لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، وہاں بھی آدمی یہ سوچے کہ مجھے جواب دینا ہے کس کو؟ اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ کر کے اگر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے گا تو گویا یہ چیز اس کو اللہ کے حکم پر چلائے گی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ کس سے ہو؟ اللہ. لوگوں سے اس کو کوئی، یہ رشتے داروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بھلائی کا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، چاہے اس کے جواب میں یہ لوگ اس کے ساتھ بھلائی کریں یا نہ کریں. یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کو مد نظر نہیں رکھتا نا، وہ وہاں کیا، وہ سامنے والے کے سلوک کو دیکھے گا. لیکن یہ سوچے گا کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا، مجھے تو وہاں سے بدلا لینا ہے، یہ میرے اس احسان کو سمجھے گا نہ سمجھے. حقیقت تو یہ ہے ہر چیز میں. اسی طرح اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے میں، وہ اگر کسی کے یہاں کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے،
وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں میرے اس کام کو انجام دیتے وقت میرا آقا میرا سیٹ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں وہ یوں سوچے گا کہ ایک معاملہ میرا اس کے ساتھ ہوا ہے اجارے کا، اور یہ کام کرنا میری کیا ہے ذمہ داری ہے، امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو ایسے لوگ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آج بھلے دنیا سائنس کے اعتبار سے ترقی کر چکی ہے اور وہ آسمانوں پر پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمی ہے جس کو مسلمان ہی پوری کر سکتا ہے، لوگوں کو عملی طور پر یہ بتلا سکتا ہے کہ امانت و دیانتداری کیا چیز ہے۔ آج حکومت کے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وزراء، چاہے وہ وزراء اعظم ہوں یا اور دوسرے وزراء ہوں، وہاں ہم کیا اور آپ کیا روزانہ اخباروں میں کیا پڑھتے ہیں، ان کے جو گھپلے اور ان کے جو یہ آتے ہیں، یہ امانت دیانت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مسلمان اگر اسلام پر عمل کرنے کو جو ٹھان لے اور عملی طور پر جو ہے پورے ملک کے اندر ہر مسلمان اپنے عملی نمونہ پیش کرے تو یہ قوم اس کے سامنے کیا ہو جائے گی، زیر ہو جائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بے جان چیزوں کو پوجا کرتے ہیں۔ آپ اور ہم اگر جو ہے ان اخلاق کا اور ان تعلیمات کا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر مظاہرہ کریں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ سارے مسائل جو پیدا ہوئے وہ تو ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ ہی کو سامنے رکھ کر کے آدمی سارے معاملات کرے۔ عبادت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے، معاملات بھی دکان میں بیٹھے تو اسی طرح بیٹھے، گاہک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اسی حکم کو، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو اس تصور کے ساتھ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو مار سکتا ہوں۔ مار سکتے ہو، وہ تمہارے مقابلہ نہیں کرے گی، لیکن ہمیں تو جواب دینا ہے کس کو؟ اللہ۔ اس کے ایک حق کو بھی اگر ہم نے ضائع اور برباد کیا تو کل کو اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں اور اس کو بھگتنا ہے۔ تو بہرحال آدمی معاشرت ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، جو بھی ہو، ہر موقع پر ہمارے اندر جو بھی کمزوریاں آتی ہیں اور جہاں یہ کچھ نقص آتا ہے، سارے نقص کی وجہ ہی ہے، بنیاد ہی ہے کہ ہمارے قلوب میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ اگر وہ پیدا ہو جائے تو سارے دین کے تمام شعبوں میں جان پیدا ہو جائے گی اور جو ہے آدمی گویا اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسانی کے ساتھ کیا کر سکے گا، عمل کر سکے گا۔ یہ تو بات فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتبع سیئۃ الحسنۃ تمحها، کوئی گناہ کا کام تم سے ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو۔ وہ نیکی والا کام جو ہے اس برائی کو کیا کر دے گا، مٹا دے گا۔ نیکیوں برائیوں کو مٹا دیے۔ ویسے بھی ہم نے اپنے بیٹے کو کبھی نہ غلط غصے میں آ کے یہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے، سیکھ دیتے ہیں کائی کے لیے، وہ اسی لیے کہ وہ لوگ غلط سلوک ان سے ہو گیا اور اس کی تلافی ہو جائے۔ دنیا کا دستور یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا کام کر لو، اور نیکی کا کام اس گناہ کے کام کو مٹا دے گا۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ نیکیوں کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتے۔ اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل نماز میں اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے کبائر کا تو ارتکاب ہو ہی نہ، بڑا گناہ ایک مومن کے ایمان اس سے ناممکن ہے کہ اس طرح کے گناہ کو کیا کرے۔ ہاں چھوٹے گناہ غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو ان چھوٹے گناہوں کی تلافی کے لیے یہ نیکیاں، نیک اعمال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، یہ اس کے درمیان میں ہونے والے اس طرح چھوٹے گناہوں کے لیے کیا ہیں،
कफारा बनते हैं, बशर्ते कि आदमी बड़े गुनाहों से बचता हो। तो बहरहाल ये जो है नेकियां, तो यहाँ मुराद यही है। और तीसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि खालिक़ अन्नास बिखुल्क़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये भी बहुत जरूरी और अहम है। आदमी इबादत का एहतमाम करे लेकिन लोगों के साथ गलत मामला करता है। ये सारी नेकियां, ये लोगों के साथ जो गलत मामले, गलत सलूक किए जाते हैं, कल को क़यामत में यही लोग उनके साथ जो कुछ किया गया था उसका मुतालबा करेंगे और हमारी नेकियां ले जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आदमी अखलाक हसना का एहतमाम करे। अल्लाह की अखलाक हसना क्या है? अल्लाह ताला की ये मखलूक है, मैं अल्लाह की इस मखलूक के साथ पूरी दिल सोजी, खैर खाई और मोहब्बत से पेश आऊं। ये अंदरूनी जज्बा हो गोया इनके साथ अच्छा सलूक करने के लिए आमादा करने वाली चीज भी वो ताल्लुक कौन सा? अल्लाह ताला का। जैसे एक बेटा होता है, वो अपने दूसरे भाई से, एक भाई दूसरे भाई से ये सोचता है कि ये भी मेरे बाप की औलाद है, जब मेरे बाप का जो मुझ पर हक है उसका तकाजा है कि मैं इसके साथ भी क्या करूं? भलाई करूं। ये जो निस्बतें देखी जाती है, तो ये बंदा अल्लाह की इस निस्बत को का जो मखलूक के साथ है लिहाज करते हुए उसी को सामने रखकर अल्लाह की मखलूक की दिल से खैरखाही करता है, दिल से। और इसी खैरखाही को ताबीर किया गया है कैसे? उसने खुल्क से। ये खाली जाहिर में मुस्कुरा देना, हंस लेना नहीं। बकौल मौला मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामद बरकातुहू की आजकल जो है एक फन है, जो है पब्लिक रिलेशन, बाकायदा इसको एक फन की हैसियत दी गई है। लोग उसको पढ़ाया जाता है कि लोगों के साथ इस तरह मिलो कि लोग जो है आपसे क्या करें? मोहब्बत करें। ये तो हुब्बे जा हो गया। इसके लिए ये काम करना, ये तो शरीयत इसको तो बहुत खतरनाक करार देती है। ऐसा गुनाह है जिसके मुतालिक सूफिया भी लिखते हैं कि जो है सिद्दीक के और जो है अल्लाह के दिल में से भी सबसे आखिर में जो बुराई निकलती है वो क्या है? हुब्बे जा है। ये अपनी बड़ाई चाहना, ये बड़ाई के नहीं, हमें ये जो कुछ करना है अपनी बड़ाई के लिए नहीं, किसके लिए करना है? अल्लाह को राजी करने के लिए। तो बहरहाल अच्छे अखलाक से पेश आना ये भी जो है बहुत अहम है। ये 3 नसीहतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और अच्छे अखलाक का दर्जा बहुत बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा था, मा अक्सर मा युदखिलुन नासल जन्नत, सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करने वाली चीज कौन सी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, तक़वा और अच्छे अखलाक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है अबू दाऊद शरीफ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिन ला युद्रिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजत अस्साइम वल क़ाइम। एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से, वो आदमी जो रात भर अल्लाह की इबादत करता है, दिन भर रोजा रखता है, वो मकाम हासिल कर लेता है अपने अच्छे अखलाक की वजह से। और हुजूर फरमाते हैं, अकमलुहुम ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न, ईमान के एतबार से कामिल वो लोग हैं जिनके अखलाक बेहतर हों। इसलिए जरूरत है कि इसका भी एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी